اور پوری قوم کو گمراہ کیا گیا، اور گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اور باقاعدہ ایک سازش گھڑی گئی جس کے تحت پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا گیا، اور ریاست کے مفاد پہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگا دے اور پوری قوم سے جھوٹ بولتے ہوئے ایک ایسا بیانیہ گھڑے جس میں رتی برابر بھی حقیقت نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کا ہمیشہ انجام برا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے باقاعدہ جلسے میں ایک سائفر لہرایا اور کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی، تو میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم تو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کی سیاست ہے ہی دوہرے معیار کی اور جھوٹ کی سیاست۔ تو انتہائی افسوسناک امر ہے کہ آج جو کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھی گئی، وہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے تو وہاں تک پہنچائی وہ سماعت، اور وہی ڈونلڈ لو جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، اسی ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ تھا، ایسی نہ بات ہوئی، نہ اس کا سوچا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری ایکسرسائز جو پی ٹی آئی نے کی، لابس فرمز ہائر کر کے، درخواستیں دے کے، اور وہاں پہ کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا کے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ ڈیوائن جسٹس ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سیاست بعد میں ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، آپ نے واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں۔ آج آپ کی رسوائی پوری دنیا میں ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی، اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا۔ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، اس پہ 2 سال قید کی سزا ہے۔ وہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آج کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ میں واویلا کیا، شور مچایا، تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ منمانی نہیں ہو سکتی، آپ شور نہیں مچا سکتے، آپ ضد بازی نہیں کر سکتے۔ پوری قوم کو ایک بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں، اور کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی سازش ہے۔ آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا، اور کہا گیا کہ آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا۔ تو آپ نے اتنی تگ و دو کرنے کے بعد، لابیز فرمز ہائر کرنے کے بعد یہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھوائی تھی، تو یہ تو سب کے سامنے سچ کھل کے آ گیا ہے، اور آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ کیا ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے، اور سراسر جھوٹ کہا، سائفر کی پوری سازش کو، پورے بیانیے کو۔
تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ قومی مفاد کو قربان کرتے اپنے ذاتی مفاد کے اوپر, سیاسی مفاد کے اوپر سائفر لہراتے اور جھوٹ بولتے؟ اتنا بڑا جھوٹ, اتنی بڑی گمراہ کن کیمپین, اتنی منافقت کہ آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کی جو آڈیو آئی کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے, ہم نے پلے کرنا ہے, وہ بھی پوری قوم نے سنی. اور آج الیکشن کے اوپر جو تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں, جو الیکشن کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا آج کہ جی الیکشن پہ جو بھی تحفظات ہوں گے, الیکشن کمیشن موجود ہے, وہاں پہ درخواستوں کی سماعت چل رہی ہے. وہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے, ڈونلڈ لو نے 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرورز کا ذکر کیا کہ 5000 آزاد مبصرین الیکشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے, فیلڈ میں موجود تھے. آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ خواتین کو امریکی خواتین سے زیادہ حقوق حاصل ہیں, وہ زیادہ با اختیار ہیں, امپاورڈ ہیں. اور آپ نے یہاں پہ جو درخواستیں جمع کرائیں, امریکہ میں کروائیں, بین الاقوامی این جی اوز کو دیں, اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کی جو آج ناکام ہوئی ہے. اتنا جھوٹ کہ آپ نے نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا. آپ نے اتنی گمراہ کن کیمپینز چلائیں, اور آپ نے جب سائفر لہرایا تو اس کے بعد کہا وہ سائفر تھا ہی نہیں, امپورٹڈ حکومت کہتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ ہمیشہ بے نقاب ہو کے رہتا ہے. بانی پی ٹی آئی چیئرمین کا گھنونا اور مکروہ چہرہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو جھوٹا کہا گیا, کانگریس کی کمیٹی میں جھوٹا کہا گیا, پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. تو آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے, آپ کے پلے کیا رہ گیا اس کانگریس کی ہیئرنگ کے بعد؟ تو آپ تو گئے تھے کہ آپ پاکستان کو خدا نہ خواستہ وہاں بدنام کریں گے, آپ وہاں پہ کہیں گے کہ جی پاکستان میں بہت برا ہو رہا ہے. تو آج تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کی اپنی رکھوائی ہوئی ہیئرنگ میں آپ جھوٹے اور منافق ثابت ہو گئے ہیں. اور یہ قومی مفاد ہے, اور قومی مفاد کی خاطر, پاکستان کی خاطر ہم کھڑے ہیں, ہماری حکومت کھڑی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی قومی سلامتی کے لیے, قومی مفاد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اور ان کے جھوٹ بے نقاب ہوتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو جو جھوٹ انہوں نے قوم سے بولے ہیں وہ ان کے سامنے آئے ہیں, اور ہمیشہ آئے ہیں. عمران نیازی نے جہاں بھی جھوٹ اور منافقت کی سیاست کی ہے, یا تو اس پہ یو ٹرن لیا ہے, یا اپنی کی ہوئی بات کو واپس لیا ہے, یا پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے, ایک منافق آدمی ہے جس کی زبان سے سچ ادا ہوتا ہی نہیں ہے, اور ہمیشہ قول و فعل میں تضاد رہا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں. جو بات ہم پچھلے 2 سال, 2.25 سال سے کر رہے تھے, وہ سچ ثابت ہوئی ہے, اور اس کی گواہی پوری قوم نے, پوری دنیا نے دیکھی ہے. یہ بتائیں جو سرٹیفائڈ جو ہوگا, ثابت ہو گیا, سازش ہوگی, تو آپ اسٹیٹ مدعی بنے گی, کوئی مقدمہ کے خلاف مزید کارروائی کے لیے کوئی آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کا کیس یہی کیس تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے غلط بیانی سے کام لیا, اور وہ سائفر کا کیس اپنی جگہ چل رہا ہے. اس کی آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی سماعت چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی, اس کی بیل بھی چل رہی ہے, اپیل سٹیج پہ بھی وہ چل رہا ہے. سائفر کا کیس یہی کیس تھا کہ آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچایا, اور پاکستان کی ریاست کا آپ نے نقصان کیا, تو اس کے مطابق آپ کو سزا دی گئی ہے. تو ہم تو یہی بات کر رہے تھے. اور دیکھیں, یہ خود جب گئے ہیں کانگریس کی کمیٹی کے پاس, تو یہ کسی امید پہ گئے ہوں گے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہاں سے کوئی ایسا بیان آئے گا جس کے تحت ہمیں کوئی مدد ملے گی. مگر یہ جب نیت انسان کی خراب ہو تو پھر یہ انجام ہوا کرتا ہے. ایک مفرور شخص یہاں سے گیا بیمار ہو کے, سانس نہیں اس کو آ رہا تھا, اور وہ وہاں آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کروا رہا ہے, مانیٹرنگ کر رہا ہے, تو ان کے خلاف بھی اس پہ کوئی؟ دیکھیں, ایسی نان اینٹیز جو حکومت میں یہاں پہ وزیروں مشیروں کے عہدوں پر تعینات رہے, اور حکومت جاتے ہی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے,
ان پہ کیا بات کرنی. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کے شہری تھے, باہر سے آئے تھے, حکومت کرنے آئے تھے اور حکومت کر کے واپس اپنے اپنے ملک چلے گئے ہیں. یہ نان اینٹیز کا ایجنڈا ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف تھا, پاکستان کے مفاد کے خلاف تھا, پاکستان کی ریاست کے خلاف تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر نہیں کرتے. اور جن لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ IMF کی بلڈنگ کے باہر, اربوں پتی لوگ ہیں, اشرافیہ سے تعلق ہے, اور IMF کو کہہ رہے کہ ہمارے لیڈر کو ریلیز کرو ورنہ پاکستان کی امداد نہ کرنا. یعنی ایک ریڑی بان, ایک بھٹا مزدور, ایک نوکری پیشہ شخص جو ہولی سولی اپنی کمائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جس نے دیکھنا ہے کہ روپیہ کل کو مستحکم ہوگا, معیشت کو استحکام ملے گا تو وہ روزی روٹی کمائے گا, اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دے گا, صحت پہ توجہ دے گا. آپ اس کی امداد روکنا چاہتے ہیں $5,000 کے بیگ پکڑ کے, $10,000 کی جوتیاں پہن کے IMF کی بلڈنگ کے باہر. یہ IMF کا کام نہیں جو آپ وہاں پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر ریلیز کرو. آپ کورٹوں میں اپیلیں کریں. سر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے اراکین پارلیمنٹ سے کیا امید رکھتے ہیں آپ کہ انہیں بھی کچھ سکون ہوگا یا؟ دیکھیں ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا لیڈر ایک سرٹیفائڈ جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے تو اب تو انہیں تھوڑا سا مزید لحاظ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تھوڑا دور کریں اس لیڈر کے ساتھ کہ جس پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کا بھی کیس ہے, توشہ خانہ کی کرپشن کا بھی کیس ہے, جس کے اوپر سائفر کا بھی کیس ہے, اور آج امریکہ کی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے اس کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے. طاہر صاحب, یہ ابھی جو IMF کا معاہدہ ہوا ہے, سب اس کو خوش آئند کہہ رہے ہیں, اس کا مصرف کیا ہوگا؟ وہ جو $1 ارب ہوگا, مصرف کیا وہ قرضوں کی ادائیگی پہ ہوگا یا غریب عوام کو بھی؟ دیکھیں اس پہ وزیر خزانہ کل تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے, اور سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے, اس کے بعد ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہونا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کل وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں. دیکھیں اس سے جب آپ کا یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے, ایک غیر یقینی صورتحال ختم ہوتی ہے, آپ کا روپیہ مستحکم ہوتا ہے, آپ کی معیشت میں ایک ویسے استحکام آتا ہے, سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں تیزی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو مثبت انڈیکیٹرز ہیں, اس پہ کل وزیر خزانہ روشنی ڈالیں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین پاکستان میں زیادہ امپاورڈ ہیں, ایک ہی خاتون آپ بات نہیں کرنے دے رہے. جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں بین الاقوامی سطح پہ بالکل عمران خان صاحب کی حکومت نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو. سرمایہ کاری بالکل بند ہو کے رہ گئی, اور ان کو ادب آداب ہی نہیں پتہ تھے کہ جب کسی مملکت کے سربراہ کے ساتھ ملتے ہیں تو بیٹھنا کیسے ہے, مصافحہ کیسے کرنا ہے, بات کیا کرنی ہے. سی پیک کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے آتے ہی وہ معاملہ سی پیک والا تیز ہوا ہے. چائنا کی طرف سے آج بھی فارن آفس نے بیان دیا کہ شہباز شریف صاحب کے جو بیانات ہیں سی پیک کو لے کے وہ بڑے مثبت ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بین الاقوامی سطح پہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے ہماری حکومت کے آتے ہی, اور ان 16 ماہ کے اندر بھی شہباز شریف صاحب جہاں جہاں گئے بڑی پذیرائی ملی, اور دوست ممالک نے پاکستان کی بڑی امداد کی. جو عمران خان صاحب کے دور میں بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو ڈیمیج کیا گیا تھا وہ انشاءاللہ گراؤنڈ کور کریں گے اور اچھے تعلقات استوار رکھیں گے تاکہ اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے, اس ملک کو ترقی کی شارہ پہ گامزن کیا جا سکے. دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح دیکھا مظاہرہ ہوا, اس میں وہ لوگ تھے جو یہاں پہ جاب کرنے آئے تھے, کوئی ایڈوائزر تھا, کوئی وزیر تھا, اور باہر چلے گئے. تو اس طرح کے بہت سارے بیوروکریٹس بھی ہیں. گورنمنٹ کوئی سیریس اس پہ لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف یا ڈیو نیشنل ہیں, ان کو یہاں پہ ایسے عام عہدوں پہ تعینات کرنے. آپ کھل کے بات کریں نا, آپ کا اشارہ کس طرف ہے, آپ کھل کے بات کریں. ہاں دیکھیں شہباز گل نے HEC کی فنڈنگ پہ ڈگری حاصل کی PhD کی ملیشیا سے, اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپ کو اویل کرتے ہیں, وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, آپ نے واپس آ کے اپنے ملک کو سرو کرنا ہوتا ہے. اسکالرشپ ملتی اس لیے, کوئی بھی اسکالرشپ آپ کو ملے گی وہ ملتی ہے کہ آپ نے, اگر یہ اسکالرشپ آپ کو ملی ہے, آپ نے واپس آ کے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. ایک تو وہ اس نے وائلیٹ کیا. دوسرا ادھر انتشار پھیلانے میں
سازشیں کرنے میں سر فہرست تھے اور کہتے تھے کہ جی یہ جیلوں میں جا کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہتے تھے ان کی کمر خراب ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے, خدا سے رحم مانگنا چاہیے کہ آپ جب وہ ہانکتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے آکسیجن ماسک دو, اور عجیب سی چیخو پکار کی آوازیں تھیں. اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, بڑا بول بولتے ہوئے سوچنا چاہیے. یہ لوگ وہ ہیں جن کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے اور یہاں آ کے مظاہرہ کریں نا, یہاں آ کے واپس فیس کریں. جب اقتدار تھا تب تو یہاں پہ اقتدار کے ایوانوں میں بدمست ہو کے پھرتے تھے اور لوگوں کو گالم گلوچ تڑیاں لگاتے تھے. تو آج کیوں آئی ایم ایف کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے؟ آئے نا پاکستان میں آ کے فیس کریں, ان کا لیڈر جیل میں اس کا ساتھ دیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات قائم ہیں اور ان کو چاہیے کہ پاکستان آ کے جو ہے وہ قانون کا سامنا کریں. دیکھیے ڈوئل نیشنل پہ آلریڈی لیجسلیشن موجود ہے. کچھ عہدے ہیں جو رکھ سکتے ہیں, کچھ عہدے وہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بڑی کلیئر سی بات ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کسی قسم کا. ایک اس پہ آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے جو بیرونی دوروں پہ پابندی لگائی ہے, چند لوگ جائیں گے, بڑی اہم اور ضروری ہوں گے, آسٹریلٹی لوئن کے اوپر اور ساتھی اور بچہ, اس پہ تھوڑا سا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی کفایت شعاری کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بات کی, اور وزیر اعظم صاحب نے کبھی بھی نہ کبھی تنخواہ لی, نہ ٹی اے ڈی اے لیا, اور پنجاب میں بھی وہ 12.5 سال وزیر اعلیٰ رہے تو کروڑوں روپے کی مراد انہوں نے گیو اپ کی. 16 ماہ کی حکومت میں وزیر اعظم رہے, ایک دن تنخواہ نہیں لی, مراد نہیں لی. آج بھی جب کابینہ کے کچھ اراکین نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کی کفایت شعاری کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ہم یہ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, اپنی سیلری بھی, الاؤنسز بھی, تو تمام کابینہ نے اس کی توثیق کی. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا میں تو لیتا ہی نہیں ہوں تنخواہ, تو انہوں نے اس کو بھی انڈورس کیا کہ میں لیتا نہیں تھا, مگر میں ویلکم کرتا ہوں کہ میری کابینہ نے بھی میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کفایت شعاری کی پالیسی کو اپنایا, اور تنخواہ اور مراد جو ہیں وہ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کہا کہ ہم نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریول ایکسپینس اور یہ جو حکومتی ایکسپینڈیچر کو, شاہانہ اخراجات کو کم کرنے کی پالیسی ہے حکومت کی, یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کامیاب رہے گی اور اس سے بڑی مدد ملے گی معیشت کو جو دھچکے لگتے ہیں ان کو سنبھالا دینے میں. اور جب یہ نجکاری کا معاملہ آگے چلے گا, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہے, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے, حکومتی اخراجات میں کمی ہے, تو ہم کئی سو ارب روپیہ بچانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مستحکم بھی ہوگی اور عوام کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. آخری سوال ہے کہ سوشل میڈیم پر, میڈیا پر سائفر کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا, اور پھر شہداء کی توہین کے حوالے سے اداروں کے خلاف اس پہ باقاعدہ مربوط کوئی ایکشن کب تک؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ آلریڈی کچھ شناخت لوگوں کی کر لی گئی ہے. کچھ ریڈ لائنز ہیں جہاں پہ شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی قربانی کی توہین کی جاتی ہے, تضحیق کی جاتی ہے. تو اس پہ حکمت عملی کیا بننی ہے, اس پہ قانون موجود ہے. تو شناخت کا عمل جب پورا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس, صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے تھے. کہا کہ سائفر کے حوالے سے پوری قوم کو گمراہ کیا گیا, جھوٹ